السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا قصہ لے کے آیا ہوں جسے لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، لیکن وہ اسی حالت میں ایسے مشکل مسئلوں کا حل نکالتے تھے جسے لوگ دیکھ کر دنگ اور پریشان رہ جاتے تھے۔ لوگ اسے اس لیے پاگل اور دیوانہ کہتے تھے کہ وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتا تھا اور اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں ان کے قصوں کی طرف۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی چھڑی کھٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کے بغل سے جھانکا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اسے دھکے دیے، برا بلا کہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لوگ بھی کہنے لگے، بے شک داروغہ جی، آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ لوگ مرحبا مرحبا کہنے لگے اور لوگ کہنے لگے کہ کسی کی کیا مجال کہ داروغہ صاحب کو دھوکہ دے سکے۔ مجمع میں سے اس کے خوشامدی بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ حضرت بہل الدانا نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے مار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، داروغہ جی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دو۔ داروغہ غصے سے کہا، اچھا تم بھی بولو گے، بولو کیا بولتے ہو۔ حضرت بہل الدانا نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، چٹکیوں میں ختم کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں ہے، مگر یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اس کی صورت کو دیکھو ذرا اور اس کا دعویٰ دیکھو کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور کہنے لگے، اے دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت ہے؟ داروغہ نے مونچھوں کو تاو دیا اور کہنے لگے، ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ حضرت بہل الدانا نے کہا، میں پاگل ہوں یا کچھ اور؟ اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کی یہ چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ داروغہ صاحب نے کہا، بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں پاگل، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو۔ داروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ حضرت بہل الدانا نے اپنی چھڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتا ہوا مڑا، داروغہ صاحب، اب اپنے دعوے سے پھر مت جائیے گا، یہیں میرا انتظار کیجیے گا۔ بس گیا اور آیا، وہ جس طرح مجمع میں سے آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بھگارنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے خوشامدی بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانے پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہب کا یعنی حضرت بہل الدانا کا دور تک کوئی پتہ نہیں، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، داروغہ جی، وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن حضرت بہل الدانا واپس نہیں آیا۔ مجمع میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، یعنی ادھر ادھر کی بات ہونے لگی، آنکھوں میں اشارے ہونے لگے۔ لوگوں کو معلوم ہو گئے کہ حضرت بہل الدانا نے اس داروغہ کو بیوقوف بنا دیا، دھوکہ دے دیا۔ کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئی۔ بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ پھر بعد میں داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل وہب اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ غصے میں آ کر بہت بڑبڑایا اور کہنے لگے، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ پھر اپنے گھر چلے گئے۔ آپ غور سے سوچ سکتے ہیں کہ جسے لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، اس نے ایک داروغہ کو کس طرح آسانی کے ساتھ بیوقوف بنا دیا۔ حضرت بہل الدانا کی یہ سب باتیں بادشاہ ہارون رشید تک پہنچ رہی تھی کہ اس کا رشتہ دار وہب بن عمرو یعنی حضرت بہل الدانا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی گدڑی میں مست ویرانے میں بیٹھا روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، مگر ہارون کو یقین نہیں آیا
اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے قریبوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، کچھ وہب بن عمرو یعنی حضرت بہللدانہ کے بارے میں بتاؤ، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ایک امیر نے اطلاع دی، عالی جا، اب تو اسے وہب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہللدانہ کہتا ہے۔ ہارون رشید نے دلچسپی سے پوچھا، اچھا یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ امیر نے بتایا، وہ ہنس مکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسخروں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلل کہنے لگے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید نے غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے تاکہ اس کا علاج ہو جائے؟ وزیر نے جواب دیا، عالی جا، اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ پھر بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا، کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ وزیر نے کہا، اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیڑا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خود مسخرہ پن کرتا ہے جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ جاتا ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا، حضور اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا ہے؟ ہارون نے اجازت دی۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نانبائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے نئے قسم کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی، ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ بتا رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا، اس کے پاس پیسہ کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کے بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نانبائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نانبائی نے اس کا راستہ روک لیا اور کہنے لگے، کیوں اے مستنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ فقیر نے ہک دک ہو کر پوچھا، کون سے پیسے؟ نانبائی نے کہا، اچھا کون سے پیسے؟ میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے پیسے۔ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا، عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ تو اڑ کر ہواؤں میں مل رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس میں قیمت ادا کروں؟ نانبائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، بس بس، اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے گٹے نانبائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلل ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی، حضرت بہللدانہ کو۔ تو وہ نانبائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ تو نانبائی نے کہا، نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ تو حضرت بہللدانہ نے کہا، اچھا یہ بات ہے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ حضرت بہللدانہ نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نانبائی نانبائی، یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت، ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، لے 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 لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے گلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ نانبائی اپنی
خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلل دانا نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بادشاہ ہارون رشید یہ قصہ سن کر کہا، بہت خوب۔ اور بادشاہ ہارون رشید کہنے لگے، یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے حضرت بہلل دانا نے کس طرح دروگا کو بیوقوف بنایا اور نان بائی کو کس طرح سبق سکھایا۔ اگر آپ حضرت بہلل دانا کے بارے میں پوری جانکاری لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈیو کی لنک ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کے اسلامک اسٹوریز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اظہار اشرف IA یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔